السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رپورٹ جمعیت علماء بنارس۔ جمعیت علماء بنارس کے نئے ٹرم کا انتخاب 21 فروری 2021 میں عمل میں آیا۔ الحمدللہ یہ جماعت اپنے اکابرین کے بتائے ہوئے راستے پر ان کی منشا کے مطابق یہی ہے کہ جس طرح کام ہونا چاہیے ہم ویسا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ممکن ہو پایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ جمعیت علماء بنارس کے تحت 4 علاقائی یونٹیں ہیں اور مختلف شعبے ہیں۔ الحمدللہ سبھی شعبوں کے ذمہ دار اپنی اپنی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ نئے ٹرم کے انتخاب کے بعد سے اب تک کی کارگزاری اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ بنارس۔ بنارس میں دینی تعلیمی بورڈ کا قیام 2019 میں عمل میں آیا، جس کے موجودہ صدر حضرت مولانا ابو عمیر صاحب نعمانی ہیں اور ناظم مولانا ریاض احمد صاحب قاسمی ہیں۔ اس شعبہ کے زیر نگرانی شہر بنارس اور اس کے اطراف میں 5 غیر منظم مکتب یعنی پرانے طرز پر چلنے والے مکاتب ہیں، جن میں 270 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جن کا خرچ آپ حضرات کے تعاون سے جمعیت علماء بنارس پورا کرتی ہے، جبکہ جز وقتی منظم مکاتب کی تعداد 16 ہے، جن میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد 571 ہے، اور 3 کل وقتی منظم مکاتب ہیں، جن میں 445 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء بنارس کے ذمہ داران کی زیر نگرانی ادارہ دینیات کی طرز پر 5 منظم مکاتب چل رہے ہیں، جن میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کی تعداد 352 ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ سالانہ امتحان کے بعد ایک جلسہ منعقد کرتا ہے، جس میں طلبہ اپنی تعلیم کا نمونہ پیش کرتے ہیں اور ممتاز طلبہ کے درمیان انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اسی شعبے کے تحت ایک بڑا سالانہ جلسہ دینی تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان سے منعقد کیا جاتا ہے۔ جمعیت یوتھ کلب بنارس۔ جمعیت یوتھ کلب بنارس کا قیام ستمبر 2019 میں ہوا۔ اس شعبہ کے موجودہ صدر حافظ عبید اللہ صاحب اور سیکریٹری جناب محمد رضوان صاحب ہیں۔ اس نظام کے تحت بنارس میں اب تک مختلف مراحل کے 16 کیمپ منعقد ہو چکے ہیں، جن کے ذریعہ 280 نوجوان تربیت حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ بنارس میں تربیت یافتہ بیسک ٹرینر کی تعداد 15 ہے۔ انشاءاللہ آئندہ 28 دسمبر سے شیخ الہند ٹریننگ سینٹر جامعہ اسلامیہ محمودیہ بلوڑی بنارس میں بیسک اسکاؤٹ ماسٹر کا کیمپ منعقد ہوگا، جس میں بنارس ضلع سے کم از کم 20 نوجوان شامل رہیں گے۔ جمعیت یوتھ کلب بنارس نے اپنے مقصد کو بروئے کار لاتے ہوئے مختصر سے عرصہ میں خدمت خلق میں نمایاں کردار ادا کیا، جس میں کووڈ-19 کے دور میں کی گئی خدمات خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جس کو ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھی کافی سراہا گیا اور ایک پرشستی پتر یعنی توصیفی سند ضلع مجسٹریٹ اور کمشنر صاحب کی طرف سے جمعیت علماء بنارس کو دیا گیا۔ مختلف رفاہی کاموں کے علاوہ جمعیت یوتھ کلب بنارس یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پر شاندار پروگرام کا انعقاد کرتی ہے، جس میں شہر کے اعلیٰ پولیس افسران، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر وغیرہ بحیثیت مہمان خصوصی تشریف لاتے ہیں اور اپنے مثبت تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع سے انہیں جمعیت علماء بنارس اور جمعیت یوتھ کلب کی کارکردگیوں سے روشناس کرایا جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں کی اصل شبیہ کو ضلع انتظامیہ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پورے سال مختلف قسم کے پروگرام جیسے شجرکاری، تعلیمی بیداری ہفتہ، پانی بچاؤ مہم، پولیتھین کے استعمال کے خلاف مہم، موسم گرما میں پرندوں کو پانی پلانے کی مہم، اسپتالوں میں خدمات اور مختلف نوعیت کے دیگر پروگرام منعقد کیے جاتے رہتے ہیں۔ شعبہ اصلاح معاشرہ جمعیت علماء بنارس۔ جمعیت علماء ہند اپنے قیام کے روز اول ہی سے عملی طور پر اصلاح معاشرہ کا کام کر رہی ہے، تاہم 1991 عیسوی میں اس شعبہ کا باضابطہ قیام عمل میں آیا۔ الحمدللہ یہ شعبہ ایک مرکزی کمیٹی کی نگرانی میں اصلاح معاشرہ کے مختلف پروگرام پیش کرتا ہے، جس کے ذمہ دار نائب امیر الہند حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم ہیں، جبکہ بنارس میں اس کے ذمہ دار مفتی ابو صالح قاسمی صاحب ہیں۔
جن کی زیر نگرانی الحمدللہ شہر بنارس اور اس کے اطراف میں چھوٹے بڑے اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہوتے رہتے ہیں، اور شہر بنارس کی اکثر و بیشتر مساجد اور اطراف کی چند مساجد میں، جن کی تعداد کم و بیش 300 ہے، جمعہ سے قبل اصلاحی بیانات کا بھی ایک مستقل سلسلہ ہے۔ نیز مرکز کی ہدایت کے مطابق سالانہ 2 روزہ سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں وقت کے اکابر علماء کرام کی شرکت ہوتی ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران مساجد کے علاوہ میدان میں 15 جلسوں کا انعقاد ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین اور اسکول کالج کے طلبہ و طالبات کے لیے بھی وقتاً فوقتاً خصوصی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں سوال و جواب کا وقفہ اس کا لازمی جز ہوتا ہے۔ گزشتہ 1 سال میں ایسے پروگراموں کی تعداد 7 ہے۔ اس کے علاوہ 10 مساجد میں درس قرآن اور 1 مسجد میں درس حدیث کے ہفتہ واری حلقے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ ملت فنڈ مختلف تعمیری و فلاحی پروگرام اور ہنگامی حالات کے لیے مالی وسائل کو مقامی سطح سے لے کر مرکزی سطح تک منظم اور عمومی طبقے کا قلبی تعلق جمعیت علماء ہند سے منسلک کرنے کے لیے مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند منعقدہ 10-11 دسمبر 2021 بمقام کولکاتہ ملت فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ ملت فنڈ کا قیام ابھی تک منتخب اضلاع میں کیا گیا، جس میں بنارس بھی شامل ہے۔ اپنے قیام سے اب تک ملت فنڈ کے نظام کے تحت بنارس میں 840 افراد اس سے منسلک ہو چکے ہیں، اور ان میں سے 740 افراد کی ماہانہ رقم ہر مہینے پابندی سے وصول ہو رہی ہے۔ بنارس میں اس شعبہ کے لیے جناب حافظ دانش وقار صاحب ڈسٹرکٹس آرگنائزر منتخب کیے گئے ہیں۔ جمعیت اوپن اسکول عنقریب انشاءاللہ بنارس میں یہ شعبہ شروع کیا جائے گا۔ مرکز سے ضابطہ کی کارروائی جاری ہے۔ اس شعبہ کے لیے مولانا عمار یاسر صاحب نعمانی کو ذمہ دار طے کیا گیا ہے۔ جمعیت ریلیف کمیٹی بنارس جمعیت علماء ہند کے بنیادی کاموں میں ایک کام غریب، بے سہارا، قدرتی آفات اور حادثات سے متاثر افراد کی مالی امداد کرنا اور ان کی باز آباد کاری کرنا شامل ہے۔ بنارس نے بھی اس شعبہ میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اس ضمن میں غریب اور ضرورت مند افراد کے علاج و معالجہ اور راشن کے ذریعے مدد، ضرورت مند طلبہ کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، بیوہ عورتوں کے لیے وظیفہ، روزگار کی فراہمی میں مدد، سردی کے موسم میں کمبل کی تقسیم، مدرسے کے بچوں کے درمیان گرم کپڑوں کی تقسیم شامل ہے۔ ان کے علاوہ مرکز کی طرف سے آنے والے ریلیف کے تقاضے بھی اسی کے ذریعے پورے کیے جاتے ہیں، جس کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہ ضرورت آپ حضرات کے تعاون اور ملت فنڈ کے ذریعے حاصل شدہ رقم سے پوری کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ووٹر بیداری مہم کے تعلق سے پورے بنارس شہر کے اندر ایک مہم کے طور پر کام ہو رہا ہے، جس کے لیے بنارس سے اس وقت افضل جمال صاحب جو مرکز کی طرف سے یہاں پر بھیجے گئے ہیں، شہر کے مختلف حصوں کے اندر 1 روزہ 2 روزہ اور 6 روزہ کیمپ لگا کر اس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ یہ مختصر سی کارگزاری آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم خدام کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید ہمت و حوصلہ اور اخلاص کے ساتھ ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔